आ कर तुम्हारे दिलों से नफरतों को, कुदूरतों को और एक दूसरे की दुश्मनियों को निकाल कर अल्लाफ बैन कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को एक दूसरे की उल्फतों और मोहब्बतों से भर डाला। उस नेमत का जिक्र करो जिसने तुम्हारे दिलों में उल्फतें पैदा की, मोहब्बतें पैदा की। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और जिक्र करो उस नेमत का जिस नेमत ने आकर तुम्हें भाई भाई बना दिया, जिस नेमत ने आकर तुम्हें। तो यूं तो अल्लाह की हर नेमत का जिक्र करो, मगर यहां रब्बे कायनात खास तौर पर अपने महबूब की सिफात को बयान करके कह रहा है कि मेरे हबीब के गुलामों, हर नेमत याद रखने के काबिल है, मगर सुनो सबसे बढ़कर वो नेमत याद रखने के लायक है कि जिस नेमत ने आकर तुम्हारे दिलों से नफरतें निकाली, कुदूरतें निकाली, हसद निकाला, कीना निकाला, तुम्हारे दिलों से दुश्मनियां निकाली, एक दूसरे की उल्फतें पैदा की, मोहब्बतों की डोरी ने तुम्हें बांधा। जिस नेमत ने आकर तुम्हें भाई भाई बनाया, जिसने आकर तुम्हें जहन्नम से बचाया, जिसने आकर तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया। मेरी उस नेमत का क्या करो? वज़कुरू, जिक्र करो। कुरान के अल्फाज वज़कुरू का माना क्या है? बोलिए, जिक्र करो। मौला तू अपनी नेमत का हमसे जिक्र क्यों करवा रहा है? ये अब तक जिक्र करते रहे या नहीं करते रहे जी अल्लाह की नेमत का? तो मौला जिक्र क्यों करवा रहा है? फरमाया इसलिए कि जो मेरी नेमत का जिक्र करता है वही मेरा शुक्र करता है। जो मेरी नेमत का जिक्र करता है वही मेरा, और जो जिक्र नहीं करता वो शुक्र भी, बोलिए, जो जिक्र नहीं करता वो शुक्र भी नहीं करता। इसलिए वज़कुरू कहकर ये हुक्म दे दिया कि ईमान वालों, तुम मेरी नेमत का जिक्र करते रहो, करते रहो। इसलिए कि जब तक जिक्र करते रहोगे, जिक्र मुस्तफा का होता रहेगा, शुक्र खुदा का होता रहेगा। शुक्र किसका होता रहेगा? तो अदायगी ये शुक्र का एक तरीका नेमत को याद रखना, नेमत का तज़किरा करना, एक तरीक। फिर दूसरा तरीक कुरान मजीद ने बयान किया इससे आगे, और वो है अल्लाह की नेमत का चर्चा करना। बोलिए, अल्लाह की नेमत का, इसका हुक्म भी कुरान मजीद में है। सूरह अद्दुहा की आखिरी आयत करीमा रब्बे कायनात ने फरमाया फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। जाहिरन खिताब हुजूर से, मगर आका के तवस्सुल से कयामत तक सारी उम्मत को तालीम दी जा रही है कि मेरे हबीब के गुलामों, खबरदार, जब तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान हो, मेरा इनाम हो, मेरी नेमतों की बरसात हो, तो याद रख लो मेरी नेमतों को छुपा छुपा के ना रखा करो, बल्कि फ़हद्दिस, मेरी नेमतों का इतना चर्चा करो, मेरी नेमतों की इस कदर धूम मचा दो, मेरी नेमतों को इस कदर आम कर दो, ताकि शर्क से गर्ब तक सारी कायनात को खबर हो जाए कि ये दिन मुस्तफा के गुलामों को नेमत के मिलने का दिन आ गया। तो दूसरा हुक्म क्या आ गया? नेमत का। पहला था जिक्र करना, दूसरा, दोनों में फर्क क्या है? जिक्र कहते हैं याद को। जिक्र किसको कहते हैं? बोलिए, याद को। और याद जरूरी नहीं कि इंसान जबान से ही करे तब याद हो, बल्कि याद हकीकत में होती ही दिल से है। याद कहां से होती है? बोलिए। तो जबान हरकत में आए या ना आए, याद तो दिल से भी हो जाती है। याद अकेले बैठकर भी हो जाती है या नहीं? तन्हा बैठकर भी याद हो जाती है, बंद कमरे में भी याद हो गई, अकेले बैठकर हो गई, दिल में हो गई। याद पर तो अमल हो गया, जिक्र तो हो गया, मगर रब ने फरमाया शुक्र के लिए खाली याद काफी नहीं। फ़हद्दिस, मेरी नेमत का याद करने के साथ साथ क्या करो? चर्चा भी किया करो। अब जब चर्चा करने का, नेमत की धूम मचाने का हुक्म आ गया, तो जरा ईमान से बताओ, क्या धूम दिल में मचती है? जी
خاموش رہ کر نعمت کی دھوم مچائی جاتی ہے؟ چرچا اکیلے بیٹھ کے کیا جاتا ہے؟ تنہا ہوتا ہے؟ بند کمرے میں ہوتا ہے؟ بولیے نہیں. یاد تو بند کمرے میں ہو سکتی ہے مگر چرچا بند کمرے میں. یاد تو دل میں ہو سکتی ہے مگر چرچا دل میں نہیں. چرچا تب ہوگا جب وہ یاد دل سے لبوں پر آئے گی. چرچا تب ہوگا جب آپ تنہائی سے بزم میں آئیں گے. چرچا تب ہوگا جب آپ اپنے بند کمرے سے باہر گلی میں نکلیں گے, بازار میں نکلیں گے. پھر گلیاں بھی سجیں گی, بازار بھی سجیں گے, گاڑیاں بھی سجیں گی, پورا ایک سما بنے گا, ماحول بنے گا, اور ہر آنے والے کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا, ایک ہی ترانہ ہوگا. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی دے مناؤ, حضور آ گئے ہیں. ارے بادشاہ ہو, ارے کج کلا ہو, نگاہیں جھکا ہو, حضور آ گئے ہیں. ہر سو ہر سمت سے جب یہ ترانے گونجنے لگے کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, تو پھر یاد رکھ لو ان ترانوں کا گونجنا, ان گلیوں بازاروں کا سج جانا, اس طرح ایک جشن کا سما بن جانا, یہ خدا کی نعمت کا خالی ذکر نہیں ہے, یہ خدا کی نعمت کا چرچا. یہ خدا کی نعمت کا کیا ہے؟ یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہے کہ تاجدار کائنات کی آمد کا مہینہ آئے, عشاق کبھی رات کی تاریکی میں شمع جلا کر نکلیں, لوگ چھتوں پر چڑھ کے دیکھیں, لوگ اپنی دکانوں کے دروازوں میں کھڑے ہو کر دیکھیں, لوگ سرے راہ کھڑے ہو کر دیکھیں, ہر کوئی دیکھنے لگے, ہر کسی کے کانوں میں یہ آواز گونجنے لگے کہ آج مصطفیٰ کی آمد کے ترانے گائے جا رہے ہیں, آج حضور کے ذکر سے در و دیوار سجائے جا رہے ہیں, آج مصطفیٰ کے تذکروں سے شہر دسکا کے ایک ایک کونے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ در حقیقت خدا کی نعمت کی دھوم ہے, یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہے, اور خدا کی نعمتوں کا یوں چرچا کر کے خدا کا شکر ادا کرنا یہ حکم قرآن ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. پہلے فرمایا تھا کہ یاد کر کے میرا شکر کرو, اب کیا کہا؟ چرچا کر کے میرا. کیوں؟ فرمایا ساری نعمتیں ایک جیسی بولیے نہیں, کچھ نعمتوں کو خالی یاد کر لو شکر کے لیے اتنا کافی ہے, مگر کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں اکیلے بیٹھ کر محض یاد کرنے سے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا. ان پر شکرانے کا حق تب ادا ہوگا کہ خالی اکیلے بیٹھ کے یاد نہ کرو, یوں چرچا کرو کہ ساری کائنات کو میری رحمت کی یاد دلاتے چلے جاؤ. نعمت کی یاد بولیے, یاد دلاتے چلے جاؤ. یہ دوسرا طریق اللہ کی نعمتوں پر شکر کا. پھر تیسرا طریق جس کو قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کا طریق. عبادت اور بولیے بندگی کا طریق. اللہ کی بارگاہ میں نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر بجا لانا, نعمت کے ملنے پر 2 نفل پڑھنا, نعمت کے ملنے پر اللہ کی عبادت اور بندگی میں کثرت کرنا, نعمت کے ملنے پر اللہ کا ذکر کرنا, نعمت کے ملنے پر روزہ رکھنا, نعمت کے ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ بجا لانا. یہ وہ سارا طریق ہے جس کو طریق بندگی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر جب اپنی نعمت کا نزول کرتا ہے تو چوں چوں اس کے انعامات اور احسانات بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو بندہ خدا اکڑتا نہیں بلکہ اس کا سر نیاز مولا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا. یہ تیسرا طریق ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ تو سجدہ کر کے, عبادت کر کے, نفل پڑھ کے اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو کر خدا کا شکر ادا کرنا, یہ بھی حکم قرآن, یہ بھی حکم بولیے قرآن. تیسرا طریق آ گیا. پھر چوتھا طریق جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ادائیگی شکر کا, وہ بڑا ہی انوکھا طریق ہے. رب کائنات نے فرمایا اگر میرا شکر ادا کرنا ہے تو اس کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جس دن تمہیں میری نعمت ملے, جس دن میری نعمت بولیے ملے, جس دن میرا بڑا انعام ہو, اس دن عید منا کے میرا شکر ادا کیا کرو.
کیا کیا کرو؟ بولیے نا، عید منا کے. اور اس کنسپٹ کو بھی قرآن مجید نے سورہ المائدہ کے اندر بیان کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. عرض کی باری تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمت کا، اپنے کرم کا ایک دسترخوان اتار، خاص اپنی رحمت کا کھانا میری قوم کے لیے اتار. جس دن تو کھانا اتارے گا وہ دن میرے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید کا دن ہوگا. کیا ہوگا؟ عید کا دن. باری تعالیٰ آسمان سے اپنے کرم کا کھانا تو اتار، اور اس دن عید منا کے تیرا شکر ہم ادا کریں گے. عید منا کے تیرا شکر ہم ادا کریں گے. سو عیسیٰ علیہ السلام پر جب کھانا اترا، آپ نے شکرانے کے طور پر عید منائی، آپ کی پوری قوم نے عید منائی. اور اس تصور عید میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، ہمارے لیے درس اور سبق کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ قوم عیسیٰ پر نزول مائدہ اور اس پر ان کے عید منانے کا عمل، یہ محض ایک سٹوری کے طور پر، ایک کہانی کے طور پر ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. مولا عید انہوں نے منائی، نصیحت ہمارے لیے کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا سنو، ہم نے انہیں آسمان سے کھانا دیا، ان پر آسمان سے اپنے کرم کا دسترخوان اتارا، اس پر انہوں نے عید منا کے شکر ادا کیا. میرے حبیب کے غلاموں، تمہیں آسمان سے ہم نے کھانا نہیں دیا، تمہاری خاطر آسمان سے اپنے کرم کا محض دسترخوان نہیں اتارا، بلکہ تمہاری خاطر اپنا محبوب محمد مصطفیٰ اتارا. تمہیں اپنا حبیب عطا کیا. اب خود سوچو تو صحیح کہ کہاں قوم عیسیٰ پر اترنے والا آسمانی کھانا، یہ بات قابل غور ہے، کہاں قوم عیسیٰ پر اترنے والا آسمانی کھانا، اور کہاں میرے مصطفیٰ کا اس کائنات میں تشریف لانا. ہے کوئی نعمتوں کا جوڑ؟ بولیے. فرمایا وہ اس نعمت پر لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، وہ قوم اول سے لے کے آخر تک ہر کوئی اس نزول مائدہ پر دسترخوان کے اترنے پر عید منا رہا ہے. میرے حبیب کے غلاموں، تمہیں اپنا محبوب مصطفیٰ عطا کیا ہے، سو اگر وہ اس نزول مائدہ پر عید منا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی آمد پر ان سے کئی گنا بڑھ کر عید منانے کے زیادہ حقدار. اگر وہ عید منا کر شکر ادا کر سکتے ہیں تو تمہارا زیادہ حق ہے کہ تم میرے حبیب کی آمد پر عید منا کے اپنے خدا کا شکر ادا کیا. عید منا کے خدا کا، بولیے. تو یہ کتنا طریق ہو گیا؟ چوتھا طریقہ، عید منا کر. اب جب عید منائی جاتی ہے تو پھر عید کا سما آپ کو پتا ہے. عید کا سما، بولیے. وہ عید کا سما کیا ہوتا ہے؟ وہ خوشیوں کا سما ہوتا ہے. کس کا سما ہوتا ہے؟ بولیے. خوشیوں کا، ایک جشن کا سما. اور پھر خالی عید پر بات ختم نہیں کی، بلکہ پانچواں طریق رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر میری نعمت ہو، میرا فضل ہو، میری رحمت ہو، میرا کرم ہو، تو پانچواں طریقہ یہ